بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. تو ہم لوگ کل مسجد کے آداب پڑھ رہے تھے، یا مسجد جانے کے آداب پڑھ رہے تھے کہ انسان کو مسجد کی طرف کیسے جانا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، پڑھ رہے تھے. تو ہم لوگوں نے 3 آداب پڑھا ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا پڑھ کر کے مسجد کی طرف نکلے گا. تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ تو مؤلف سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُ بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین، یعنی یہ دعا، یعنی قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اس کو پڑھے گا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، والذی هو یطعمنی ویسقین، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اس کے بعد الا من اتى اللہ بقلب سلیم تک کر کے یہاں تک پڑھیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم تک پڑھیں گے. تو بہرحال اس حدیث کو ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، یعنی اس دعا کو روایت کرنے والے ابن ابی الدنیا ہے. اخرجہ ابن ابی الدنیا وہو حدیث ضعیف، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. تو جب یہ حدیث ضعیف ہے تو گویا کہ راجح بات یہ ہے کہ اس دعا کو نہیں پڑھیں گے، یعنی اس دعا کو مسجد کی طرف جاتے وقت نہیں پڑھیں گے. جو دعا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، لمبی آیت ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. جب حدیث ضعیف ہے تو گویا کہ راجح بات یہی ہے کہ اس دعا کو نہیں پڑھیں گے مسجد کی طرف نکلنے کے وقت. اور اس کے بعد ایک دوسری دعا بھی ذکر کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی ضعیف ہی ہے. وہ کیا دعا ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ حدیث ضعیف ہے، یہ دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. تو دوسری دعا بھی ذکر کر رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تو دوسری دعا یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دعا کو بھی پڑھیں گے، یعنی اس دعا کو بھی پڑھیں گے، یعنی دوسری دعا بھی بیان کی گئی ہے. لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس کو ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مؤلف نے ان احکام کی بنیاد یا اس مسئلے کی بنیاد گویا کہ ضعیف حدیث پر رکھی ہے، یعنی ضعیف حدیث پر گویا کہ اس مسئلے کی بنیاد رکھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کو بھی نہیں پڑھیں گے. جب حدیث ضعیف ہے تو اس دعا کو بھی نہیں پڑھیں گے. اس حدیث کو تو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت تو کیا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو گویا کہ اس دعا کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک طالب علم کی زندگی میں یعنی حدیث کے درجے کی کیا اہمیت ہے، یعنی کیا اہمیت ہے. کیونکہ طالب علم جب تک صحیح حدیث کو نہیں جانے گا یا ضعیف حدیث کو نہیں جانے گا، ممکن ہی نہیں کہ وہ ترجیح دے سکے، مسائل کے درمیان ترجیح دے سکے، یا یہ کہ احکام کو ثابت کر سکے. تو المہم جہاں پر یہ کہہ دی جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس سے مسائل مستنبط نہیں کیے جائیں گے،
تو یہاں پر جو دعا ذکر کی گئی ہے، دو دعا جو ذکر کی گئی ہے وہ ضعیف ہے، تو پھر پڑھنا کیا ہے بھائی؟ یعنی کس دعا کو پڑھ کر ہم گھر سے نکلیں گے؟ تو مسجد کی طرف جانے کے لیے اسی دعا کو پڑھیں گے، یعنی گھر سے نکلنے کی جو دعا بتلائی گئی ہے حدیث کے اندر، اسی دعا کو ہم پڑھیں گے مسجد جانے کے لیے بھی اور مسجد کے علاوہ کے لیے بھی۔ یعنی یہ دعا تو ضعیف ہے، تو اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے، جب ضعیف ہے تو نہیں پڑھنا ہے، پھر پڑھیں گے کیا؟ تو گھر سے جب ہم مسجد کے لیے نکلیں گے تو اسی دعا کو پڑھیں گے جو دعا کہ ہم مسجد کے علاوہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اذا خرج الرجل من بیتہ، یعنی اذا خرج الرجل من بیتہ فقال، تو یہ کہے جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو کیا دعا پڑھے؟ یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا پڑھے گھر سے جب نکلے، چاہے مسجد کے لیے نکلے یا مسجد کے علاوہ کے لیے نکلے، کہیں اور کے لیے نکلے، کیا دعا پڑھنا ہے؟ حدیث کے اندر کیا بتلایا گیا کہ اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اس دعا کو پڑھے۔ تو گویا کہ یہ دعا مسجد کے جانے کے لیے بھی ہے اور مسجد کے علاوہ کے لیے بھی ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے مسجد جانے کے لیے یا ایک مسجد کے علاوہ کے لیے، گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھے گا، تو ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا یقال لہ، یعنی کہا جاتا ہے ایسے آدمی جو دعا پڑھ کے نکلتا ہے اس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں یقال لہ ہدیت، ہدیت، تم تو ہدایت پا گئے، تم تو ہدایت پا گئے، ہدیت وکفیت، تم کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو گیا، ووقیت، اور تم تمام قسم کے شرور اور آفات سے بچا لیے گئے۔ یعنی ملائکہ کہتے ہیں جب انسان اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ یہ کہتے ہیں ہدیت وکفیت ووقیت، ہدیت وکفیت ووقیت ویتنحى عنہ الشیطان، یعنی شیطان اس آدمی سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ شیطان کیا دور بھاگتا ہے ایسے انسان سے جو دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، ایسے انسان سے شیطان کیا دور بھاگتا ہے، کیا کہتے ہوئے دور بھاگتا ہے؟ وَيُقَالُ شیطان آخر، اور دوسرا شیطان کہتا ہے، یعنی دوسرا شیطان اپنے ساتھی سے کیا کہتا ہے؟ کیف لک برجل، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی۔ اب کیا کرو گے ایسے آدمی کو؟ اب ایسے آدمی کو کیا کرو گے جو کہ ہدایت پا چکا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو چکا ہے، اور جنہیں تمام شرور سے بچا لیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اسی دعا کو پڑھنا چاہیے جب انسان گھر سے نکلے، چاہے مسجد کے لیے یا مسجد کے علاوہ کے لیے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اذکار جو ہیں، یعنی اذکار کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی کے اندر، اذکار کی کیا اہمیت ہے کہ انسان کیا جب بھی صبح کرے، شام کرے، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، یعنی جو بھی مسنون دعائیں بتلائی گئی ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے، اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان صرف اتنا کہتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اتنی دعا پڑھ کے، اتنی مختصر سی دعا پڑھ کے اگر وہ نکلتا ہے تو ایسے انسان کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، یعنی تم ہدایت پا گئے۔ تو اس سے کیا ہے انسان اذکار جو ہیں اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں یعنی کتنا اہم ہے یہ اذکار، کہ انسان جب اس دعا کو پڑھ کر نکلے گا، جس کام کے لیے نکلے گا اس کام میں گویا کہ برکت، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ یعنی یہی معنی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہدیت وکفیت ووقیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں اس کام میں برکت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور توفیق بھی مل جائے گی۔ ہدیت کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ تم ہدایت پا گئے، یعنی تمہیں توفیق مل جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا۔
آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کام ہو جائے گا، اس کام کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اور ملائکہ خود ہدایت اور توفیق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ملائکہ خود کیا ہے، اس کی ہدایت اور توفیق کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شیطان ہٹ جاتے ہیں۔ شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، راستہ وہاں سے چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ ان اذکار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو بھی اذکار مسنونہ ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے، یا کہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انسان کیا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، تمام فتنہ اور فساد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت سارے شرور اور فتن ہیں، چاہے وہ شیطان کی جانب سے ہو یا انسان کی جانب سے ہو، انسان ان تمام شرور سے محفوظ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو انسان سورۃ الفلق اور سورہ ناس کی تلاوت کو پڑھے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھے، تو اس کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو انسان معوذتین، اس کو کہتے ہیں معوذتین، جو آدمی معوذتین پڑھے گا، حالانکہ معمولی ہے، یعنی نصف صفحہ بھی نہیں ہوگا جو پڑھے گا، تو ایسا انسان کیا ہے، یعنی محفوظ ہو جائے گا۔ حفظ من السحر، یعنی اللہ کی جانب سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ جو معوذتین کو پڑھے گا وہ سحر سے محفوظ ہو جائے گا، حسد سے محفوظ ہو جائے گا، اور دنیا کے تمام شرور سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اس آیت کو پڑھیے یا اس سورت کو پڑھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ والناس۔ یعنی چاہے انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے یا جنات، یعنی دونوں سے پناہ مانگ لی گئی ہے۔ من الجنۃ والناس، یعنی تمام گویا کہ تمام شرور اس کے اندر آ گئے، تمام مصائب اور تمام پریشانیاں اس کے اندر گئے، یا کہ شرور اس کے اندر آ گئے۔ تو جو آدمی دعا کو پڑھے گا تو گویا کہ اس کے کام میں بھی برکت ہوگی اور توفیق بھی دی جائے گی، اور ملائکہ بھی اس کے حق میں دعا کریں گے۔ اور یہاں پر جو دعا ذکر کیا گیا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یعنی یہ دعا پڑھ کر، یعنی انسان کوئی گھر سے نکلے اور صرف اس وجہ سے، یعنی صرف یہ امید سے نکلے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، یعنی اللہ کے سہارے نکلے۔ یعنی کسی کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں نا کہ میں صرف آپ ہی کے لیے آیا ہوں، تو وہ انسان آپ کا کام کر دیتا ہے۔ تو انسان بھی اگر گھر سے نکلے صرف اللہ کے سہارے، بسم اللہ توکلت کا مطلب کیا ہے، یعنی میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل رہا ہوں اپنے گھر سے، مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں، میں اللہ ہی پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی ایمان کا اعلیٰ معیار ہے، گویا کہ وہ توکل ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی صحیح معنی میں جو اللہ پر توکل کر لے گا اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، وہ توکل ہونا چاہیے۔ تو وہی کہا گیا کہ کوئی انسان اگر گھر سے اس نیت کے ساتھ یا اس ایمان کے ساتھ نکلے کہ میں اللہ ہی کے بھروسے نکل رہا ہوں، میں اللہ ہی کے بھروسے نکل رہا ہوں، تو ایسے انسان کو تو توفیق ملنی بھی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہونی ہی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد تو کرے گا ہی ایسے انسان کو۔ تو وہی یہاں پہ گویا کہ یعنی توکل کے بارے میں مطلب انسان کیا ہے، گھر سے جب نکلتا ہے تو گویا کہ اللہ کے بھروسے نکلتا ہے، اللہ پر امید لگائے ہوئے نکلتا ہے، تو ایسے انسان کے کام میں بھی برکت دی جاتی ہے اور کام میں بھی توفیق دی جاتی ہے، اور ملائکہ بھی ایسے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو آدمی جلدی نہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو تم اس کی طرف آؤ، اور کیا ہے تم اس کی طرف نہ آؤ اس حال میں کہ تم دوڑ رہے ہو، بلکہ تم آؤ سکون و اطمینان کے ساتھ، جتنا تم پالو اتنا پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو جائے اس کو کیا مکمل کر لو۔ تو اس کے متعلق ہم لوگ کل ہی پڑھ چکے ہیں، ایک ہی جگہ ہے جہاں پر آدمی دوڑ سکتا ہے، تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے، باقی کوئی جگہ نہیں ہے کہ انسان تیزی کے ساتھ چلے
بلکہ اطمینان سکون کے ساتھ مسجد کی طرف آئے گا، قدم کو قریب قریب رکھے گا، قدم کو قریب قریب رکھے گا، اور تشبیک بین الاصابع سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تشبیک بین الاصابع یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو آج کے درس کیا اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔